دوسری بات یہ، ہمیں نہیں پتہ اللہ کا ولی کیسے بنتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس بات کا کہ ہم اس سے تعلق کیسے جوڑیں جس تعلق سے وہ راضی ہو جائے۔ تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے۔ جو اس راستے پہ پہلے چل رہا ہے اس کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دے، اللہ خود بخود تجھے وہ راستہ دکھا دے گا۔ سادہ لفظوں میں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جا۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جائے گا تو جس طرح اس ذات گرامی نے اپنے ان بندوں کے اوپر کرم فرمایا ہے، تیرے اوپر بھی کرم ہوتا چلا جائے گا۔ بارش جب برستی ہے نا جی، تو وہ یہ نہیں دیکھتی یہ گناہ گار ہے اس پہ نہیں برسنا، یہ نیکوکار ہے اس پہ برسنا ہے، یہ زرخیز زمین ہے اس پہ برسنا ہے، یہ بنجر زمین ہے اس پہ نہیں۔ جب رحمت کی بارش برستی ہے پھر سب کے اوپر برستی، پھر گناہ گار کیا، پھر نیکوکار کیا، پھر بدکار کیا، پھر اچھا کیا، پھر اللہ کا ولی کیا، پھر بندہ کیا، پھر ہر ایک کے اوپر اس کے کرم کی بارشیں برستی چلی جاتی۔ اللہ وحدہ لا شریک پھر جس وقت بندہ ان سے تعلق قائم کرتا ہے، دیکھیں نا جی، آپ اور میں پکی بات ہے، گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں آخرت کا خوف نہیں، یہ پکی بات ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں پکا جانتی ہوں، جو زندگی گزر گئی اس پر مجھے پچھتاوا نہیں ہے، پکی بات ہے۔ آپ بڑے سے بڑے پیر کے پاس بھی چلے جائیں نا، بڑے سے بڑے اللہ کے ولی کے پاس بھی چلے جائیں، کبھی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا بھائی میں آخرت سے تو بالکل بے فکر ہوں جی، میری آخرت بالکل، کل قیامت والے دن میری موجہ ہونی ہے جی، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا بھائی۔ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ سے ہمیں امید ہے کہ وہ رحمت کرتے ہوئے، فضل فرماتے ہوئے ہمیں کل محشر والے دن بخش دے گا، ہم یہ ضرور امید کرتے ہیں اس کی رحمت کے پیش نظر، یا اللہ تو رحمت۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، صحبت کا، ان کے ساتھ بیٹھ جا۔ رب کریم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 کے اندر فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا خبردار، بے شک، الا خبردار، ان بے شک، یعنی دو تاکید کے لفظ، خبردار خبردار، بے شک، اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ غم۔ خوف کہتے ہیں آنے والی زندگی میں وقوع ہونے والے نقصان کو، غم کہتے ہیں گزشتہ زندگی میں کسی ہوئے نقصان پر آدمی شرمندہ ہو، نادم ہو، غم کرے، وہ غم کہلاتا ہے۔ میں قربان جاؤں، یہ وہ طبقہ ہے، اللہ کہتا ہے نہ تو ان کو پچھلی پہ گزرے کا کوئی غم ہے کہ ہم نے جناب ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں گزار، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کہتا ہے بالکل نیٹ کلین ان کا ماضی ہے جی، اور آگے مستقبل بھی ان کا روشن ہے۔ ولا هم يحزنون، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ نمازی کے لیے یہ بات نہیں کہی گئی کہ بے شک جو نمازی ہے اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، نہیں، یہ بات نہیں کہی۔ حاجی کے لیے یہ نہیں کہی گئی۔ زکوٰۃ دینے، پورا قرآن ہے یار، میں جو بات عرض کروں گا میں بڑی ضمانت کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری سے عرض کروں گا۔ آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، تمام مسائل پڑھ کے دیکھ لیں، نماز کی فضیلت ضرور ہے، روزے کی فضیلت ضرور ہے، حج کی فضیلت ضرور ہے، زکوٰۃ کی فضیلت ضرور ہے، فضائل ضرور بیان کیے گئے، بھئی یہ زکوٰۃ ادا کرے گا، نماز پڑھے گا، حج کرے گا، روزہ رکھے گا، اس کو یہ مقام اور یہ فضیلتیں ملیں گی۔
لیکن یہ پروانہ نہیں جاری ہوا کہیں پر کہ بے شک نمازی، خبردار، بے شک جو نمازی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، کیونکہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے بڑے 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 نمازیوں کو اللہ نے لعنتی بنا دیا ہے، بڑے بڑے پرہیزگاروں کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو گیا۔ لیکن اللہ کہتا ہے یہ ایک ایسا طبقہ ہے، ایک ایسا طبقہ ہے جن کا رہن سہن، جن کا ظاہر، جن کا باطن ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، یہ پتہ دے رہا ہے، باوجود زمانے کے تمام تر اختلافات کے باوجود ہمیں ان کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا بولنا چالنا بتا رہا ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ بھی ان سے محبت کرنے والا ہے، اور ان